सावन नजर आता है। जब गुजरे कोई इनसे मुर्शद नजर आता है। मिल खाक में जिंदाई जो मिलना है सावन से। तन्हाई में जपते हैं तेरे नाम की माला। अब हमको सरोकार नहीं दैरो हरम से। सब ज़ायकों को छोड़ा जब हमने ए शहंशाह। हर जायका में अब फीका नजर आता है। बज़्म साकी में तो हर एक मए वादत है। बज़्म साकी में तो हर एक मए वादत है। वो निकम्मा है जो होशियार नजर आता है। तुझ में क्या बात है आखिर कि जिसे देखते हैं। तुझ में क्या बात है आखिर कि जिसे देखते हैं। तेरा ही तालिब दीदार नजर आता है। तेरा ही तालिब दीदार नजर आता है। ये नया इश्क में इसरार नजर आता है। जिस तरफ देखते हैं सावन नजर आता है। वो अगर चश्मे बसीरत तो तमाशा देखे। हो अगर चश्मे बसीरत तो तमाशा देखे। जर्रे जर्रे में निहा सावन नजर आता है। बनाए गए हैं, प्रभु की याद की निशानी रखी गई उसमें। काबा बनाया गया, हजरुल अस्वद रखा गया हजरत इब्राहिम की यादगार के लिए। अरे भाई, दोनों ही खुदा परमात्मा जो उसके इजहार की याद के लिए निशानियां रखी गई हैं। इन दोनों में कौन बेहतर है? आदर्श सब का एक, मत निशानियां अपो अपनी रखी उसके इजहार को पाने के लिए। तो महापुरुष की नजर से इन दोनों में कौन बेहतर है? एक फकीर ने कहा, हरगिज मगो कि काबा से बुतखाना बेहतर است। ये कभी ना कहो कि काबे से बुतखाना या काबा बुतखाने से अच्छा। दोनों ही में निशानियां रखी गई यादगार के लिए, और बस दोनों एक ही हैसियत रखते हैं, उसके याद के बहाने हैं। तो कह रहे हैं इन दोनों में फिर अच्छा कौन हुआ? हरगिज मगो कि काबा से बुतखाना बेहतर है। आगे जवाब देते हैं, गौर से सुनो। हर जा के हस्त जलवाए जाना ना बेहतर है। जिसके अंदर उस प्रभु का जलवा इजहार कर रहा है, गॉड इन मैन, वो दोनों से अच्छा। उसकी नजदीकी प्रभु से नजदीकी है, याद रखो। मौलाना रूम साहब ने कहा, जो तुम किसी वली अल्लाह के नजदीक आ गए, प्रभु से नजदीक आ गए। जब किसी वली अल्लाह से दूर हो गए, प्रभु से दूर हो। मिसाल के तौर पर अगर तुम किसी स्विच जो पावर हाउस से कनेक्टेड है उसके नजदीक आ गए, पावर उसके नजदीक आ गए। जब तुम उस स्विच से जो कनेक्टेड है उससे दूर हो गए, पावर हाउस से दूर हो। अगर देखिए, एक इंसानी पोल जिसकी यादगार के बहाने ये सब धर्म स्थान बने हैं, अगर वो उसमें इजहार कर रहा हो, वो काबिल इज्जत है ज्यादा कि नहीं?
وہ جہاں بیٹھے وہ تیرتھ استھان بن گئے. تو اس لیے سب مہاپروشوں نے یہ پرارتھنا کی ہے اور سب سے بڑی پرارتھنا ہے راما ہم داسن داس کریجے بس کہ ہے پربھو جو تیرے داس بن گئے ان کے ہم کو داس بنا دو بس. کب تک؟ جب تک اس جسم کی کھلڑی میں سانس چلتا رہے، آخری سانس اسی کی چرنوں میں نکلے. ایسی صورت پورن پورش جب نام دیتے ہیں ساتھ ہو بیٹھتے ہیں، ارے جو تم دنیا کو بھول جاؤ، ساری عمر مستی میں گزارو، ان سمے میں وہ آ جائے لینے کو تو اس کو کیسے بھول سکتے؟ ہمارے حضور تھے بھائی ایسی شان. جو آدرش انہوں نے بخشا ہے اس طرف نظر رکھو، اس کو اپنے جیون میں دھارن کرنے کا یتن کرو. اس وقت ستسنگ ختم ہے، لنگر ہوگا. جو بھائی شہر میں رہنے اور جانا چاہتے ہیں بالکل کے لحاظ سے ہم لوگوں نے کافی ترقی کی ہے، ڈاکٹری لحاظ سے، ویدک لحاظ سے، یونانی لحاظ سے، ایسی اور سائنسز جس کا تعلق جسم سے ہے. اس کے سوشل حالات سے، گھروں کی، سماجک اور پولیٹیکل، بدھی کے لحاظ سے بھی ہم لوگوں نے کافی ترقی کی ہے. آسمانوں پر اڑنا سیکھا ہے، سمندروں کو چیر کر پار جانا سیکھا ہے، اور انیکوں ہی نئی نئی ایجادیں کی ہیں جس کو عقل دیکھ کر کبھی لوگ یہ کہتے تھے شاید یہ معجزے ہیں، مگر نہیں، قانون قدرت کے مطابق ہیں ایسے قانون جو ابھی تک ہماری نظر سے اوجھل تھے. ہم آتما بھی رکھتے ہیں. دو پہلوؤں کے لحاظ سے تو ہم نے کافی کچھ ترقی کی ہے اور کر رہے ہیں. آتما کے لحاظ سے جو ہماری ویری سیلف ہے، جس کے آدھار پر جسم اور بدھی دونوں چل رہے ہیں، اس کے متعلق وی ڈو لٹل اور نتھنگ پریکٹیکلی. تھیوری کے لحاظ سے تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں، مگر پریکٹیکلی اس کے متعلق ہمیں تقریباً نہ کے برابر تجربہ. انسان کا آدرش مکمل انسان بننا ہے. کرائسٹ نے کہا بی ye perfect as thy father is in heaven. تم پورن بنا جس طرح کہ تمہارا پتا آسمانوں میں ہے. یہی کبیر صاحب کو سوال کیا گیا کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے. کئی مثالیں دے دے کر سمجھایا. پہلے بتلایا کہ روڑا ہورو باٹ کا تج من کا ابھیمان. تو رستے کا مٹی کا روڑا بن جا بھائی، سب ابھیمان کو چھوڑ دے. پھر کہتے ہیں اگر روڑا ہوا تو کیا ہوا، پنچھی کو دکھ دے. روڑا بھی بن گئے تو کیا یہ دکھ کا کارن بنتا ہے پنچھیوں کے لیے. پھر کہا اچھا بھائی یہ بھی آدرش ٹھیک نہیں، جو دھرنی میں کھے، جیسے مٹی سڑک پر ہوتی ہے ایسے بن جاؤ. کہتے یہ بھی آدرش نقص کے بغیر نہیں. یہ اڈ لاگے انگ، یہ اڑ کر کپڑوں پر منہ پر لگتی ہے. پھر اور مثال دی، کہتے اچھا چلو پانی جیسے بن جاؤ. کہتے یہ بھی تاتا سیتا ہو، یہ بھی ایک رس نہیں رہتا، کبھی گرم کبھی سرد. پھر یہ بھی ٹھیک نہیں. تو پھر فرمانے لگے بھائی ہر جن ہری جیسا چاہیے. ہری جن کو ہری جیسا ہی ہونا چاہیے. پرماتما نے انسان بنائے، انسان آتما دے ہری کو کہتے ہیں. ہم سب آتما ہیں، کانشیس اینٹیٹی ہیں، چیتن سوروپ ہیں جو اس جسم کو چلا رہے ہیں.
جب تک وہ کانشیس اینٹی کہو چیتن سوروپ جو ہے وہ اس جسم کے ساتھ ہے، اس جسم کی دنیا آباد ہے، جب وہ ساتھی اس سے نکل پڑتا ہے، ایک وقت ایسا ہر ایک انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ اس کے مکان کے جو مکین ہے نا وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہاں دنیا میں ایویکشن آرڈر ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سامان کو باہر پھینک دیا جاتا ہے اگر مکین نہ نکلے تو۔ ایسے ہی جب اس نیچرل لا کہو پرماتما کے حصول کے مطابق جب اس جسم سے خالی ہونے کا وقت آتا ہے، سب کو جسم کو خالی کرنا پڑتا۔ وہ ایک ایسا دن ہے جو سب پر آنا ہے۔ یہ منش جیون ہم کو بڑا اتم جیون ملا ہے، اس کو ساری کریشن میں ٹاپ موسٹ جونی کہا گیا۔ اس میں سب سے بڑا آدرش اپنے آپ کو جاننا ہے اور اپنے آپ کو جان کر اس پرماتما کا انبھو کرنا ہے۔ پرماتما کا انبھو ہے یا نہیں یہ سوال عام دنیا کے سامنے ہے۔ ہم تم سے اگر کوئی انسان پوچھتا ہے کہ ارے بھائی پرماتما ہے، تو عام لوگ کیا کہتے ہیں کہ موسم وقت پر آتے ہیں، سورج وقت پر چڑھتا ہے، اور ایسے ہی فرماتے ہیں یہ گھڑی ہے، گھڑی کے بنانے والا کوئی ہے، وہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے ہفتہ چلتی رہتی ہے۔ ایز اے میٹر آف انفلوئنس وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ساری سرشٹی کا کوئی کرتا ہے، یا جو ودوان پرش ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بھائی فلانا وید یہ کہتا ہے، فلانا شاستر یہ کہتا ہے، فلانا رشی یہ کہتا ہے، فلانا یہ منی کہتا ہے، کوٹیشنز دیتے ہیں۔ ہاں بھائی جن لوگوں کی کوٹیشن ہم دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا اور بیان کیا، ہم نے ابھی دیکھا نہیں۔ جس کو دیکھا نہیں اس کا یقین کیسے ہو؟ یہی ایک سوال تھا جو سوامی وویکانند کو بمبے کی پریزیڈنسی میں لوگوں کو چیلنج کرنے پر مجبور کیا، کوئی ہے جس نے پرماتما دیکھا ہے؟ اس وقت سوامی رام کرشن پرمہنس کلکتے میں تھے، وہ انبھوی پش تھے۔ انبھوی پش آپ دیکھیں گے وہ سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ، وہ ڈمبر مہنت بن کر آگے پیچھے بہت سارا جو ریٹینیو لے کر نہیں چلتے، وہ لائک سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں۔ بھائی سب ہی انسان ہیں، انسان کے اندر ہر ایک پاسبلٹی موجود ہے، جس نے جس پہلو کو ڈیولپ کر لیا اس میں وہ ماہر ہو گیا۔ تو وہ گئے ان کے پاس، ایک کرتا پہنے ہوئے تھے، دھوتی باندھی ہوئی تھی، سر و ننگے تھے، چل رہے تھے۔ جا کر پوچھا ماسٹر ہیو یو سین گاڈ، اے مہاتما کیا تم نے پرماتما کو دیکھا ہے؟ فرمانے لگے یس مائی چائلڈ آئی سی ہم جسٹ ایز آئی سی یو۔ ہاں اس سے بھی زیادہ صفائی کے ساتھ انبھوی پش کی آنکھ کے سامنے سر نیچا ہو گیا، اور ساری عمر جہاں کہیں بھی گئے ہمیشہ یہی لفظ ان کے زبان پر رہے، بٹ فار دیٹ گاڈ مین آئی واز سیوڈ۔ اگر وہ مہاپرش مجھے نہ ملتا میں دنیا میں بہ رہا تھا۔ ہر ایک انسان کے اندر ایک چیتن سوروپ، اس کی اپنی سیلف ہے، جس کے متعلق جاننا پہلا کام ہے۔ سیلف نالج پریسیڈس گاڈ نالج، کیونکہ پرماتما کا انبھو نہ بدھی نے کرنا ہے، نہ اندریوں نے کرنا ہے، نہ پرانوں نے کرنا ہے، نہ من نے کرنا۔ پرماتما کا انبھو آتما نے کرنا ہے، جو ہماری ویری سیلف ہے۔
اسی لیے جب سے دنیا بنی سب سے پہلا مکھ اپدیش جو اپنے سامنے رکھا گیا وہ یہی تھا، اپنے آپ کو جانو۔ کرائسٹ نے بھی یہی فرمایا، نو تھائی سیلف۔ گرو نانک صاحب جی نے بھی یہی فرمایا، کہو نانک بن آپا چینے مٹے نہ برہم کی کائے۔ اے نانک، جب تک ہم اپنے آپ کو چینتے نہیں، کیا اپنے آپ کا انالیسس کر کے آتم انبھو کو نہیں پاتے؟ یہ جو بھرم بنا ہوا یہ مٹ نہیں سکتا۔ بھرم کس کو کہتے ہیں؟ جو اصل میں چیز کسی اور رنگ میں ہو اور ہمیں کسی اور رنگ میں نظر آئے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں، ہر روز ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ایسا جسم 5-6 فٹ کا جو ہم لیے پھر رہے ہیں، یہ ایک دن آتا ہے، اس سے اس کی چلانے والی شکتی چلی جاتی ہے، یہ چاروں شانے چت ہو جاتا ہے، 4 بھائی اٹھا کر اس کو شمشان بھومی میں اپنے ہاتھوں سے داغ دے آتے ہیں یا قبرستان میں پہنچا دیتے ہیں۔ ڈسٹ thou art and unto dust return۔ یہ حشر ہے 5-6 فٹ پتلے کا جو ہم سب لیے پھر رہے ہیں۔ انسان کے 2 پہلو ہیں، ایک آبجیکٹو سائیڈ ہے، دوسری سبجیکٹو ہے۔ ایک آؤٹر مین کہیے، ایک انر مین کہیے۔ آؤٹر مین کے متعلق ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم نے اس طرف کافی ترقی کی ہے اور کر رہے ہیں۔ انر مین کو جاننا ہمارا آدرش ہے، اور پھر اس کا اوور سیلف جو ہے اس کو پانا، یہ زندگی کا سب سے ہائیسٹ مشن ہے۔ پرماتما نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آتما دیہدھاری بنائے، آتما پربھو کی انش ہے، یہ کانشیس اینٹیٹی ہے۔ پرماتما کانشیسنس کا ایک سمندر ہے، ذات حق کا یہ قطرہ ہے۔ یہ قطرہ من کے ادھین ہو کر انद्रियों کے گھاٹ پر جسم کا روپ اور جگت کا روپ بنا بیٹھا۔ اتنا یہ جسم کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھول چکا۔ یہ بھی اب وہ تمیز نہیں کر سکتا یہ میں 5-6 فٹ کا پتلا ہوں یا اس کے چلانے والا کوئی اور شکتی ہوں۔ اگر چھوٹے بچے کو کہو، اس کو ابھی تھوڑی کانشیسنس ہے، اسے پوچھو ارے بھائی تم کون ہو، کہاں ہو، وہ آنکھیں پھاڑتا ہے، منہ کھولتا ہے، اسے کچھ احساس ابھی باقی ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، جسم کا اتنا روپ بن جاتے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کا بھی تمیز کرنے کا خیال بھی نہیں رہتا۔ جب کوئی کسی سے پوچھے ارے بھائی تم کون ہو، وہ کہتے میں رام ناتھ ہوں، میں رام سنگھ ہوں، میں محمد غنی ہوں، میں مسٹر جوزف ہوں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب صرف یہ تھا، انسانی مشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو جانو، who you are, what you are۔ جب اس کو جانو گے پھر کوسچن اوور سیلف کا رائز ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو سچ مچ آستک ہیں؟ ہماری آستکتا صرف سنی سنائی پر بیسڈ ہے یا گرنتھوں پوتھیوں میں پڑھا۔ گرو نانک صاحب سے سوال کیا گیا پرماتما ہے تو فرمانے لگے نانک کا پادشاہ دسے ظاہرہ، دیکھیے نظر آ رہا۔ ان کی وہ انتر کی آنکھ کھلی ہے جس سے وہ نظر آتا ہے۔ نانک سے اکھیاں بین جند سندرو ماپرے، اے نانک وہ آنکھیں اور ہیں جس سے وہ مالک نظر آتا ہے۔ یہی کرائسٹ سے جب سوال کیا گیا تو اس نے بھی یہی جواب دیا، فرمایا بیہولڈ دی لارڈ، نو ریزننگ۔ یہی راما کرشن پرمہنس جی نے سوامی وویکانند کو کہا تھا، ہاں بچہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے تمہارے سے جب سوال ہوتا ہے وہی جواب ہم دیتے ہیں، ایز اے میٹر آف انفرنس نتیجہ اخذ کرتے ہیں
فلانا وید یہ کہتا ہے، وہ فلانا گرنتھ یہ کہتا ہے، فلانی پوتھی یہ کہتی ہے. سوال تو یہ ہے واٹ از یور ایکسپیرئنس ود یور سیلف اینڈ گاڈ. جب تک ہم کو اپنا سیلف نالج نہیں ہوگا، اوور سیلف کا نالج نہیں ہو سکتا. اس لیے سب رشیوں منیوں مہاتماؤں نے یہ آدرش ہمارے سامنے رکھا، کیا اپنے آپ کو جانو. اولڈ رومن ڈیز میں ایک ہمیشہ ہر سال ایک کانفرنس ہوا کرتی تھی جس میں خاص ایک ہیڈ چنا جاتا تھا، اس ایک دربار لگتا تھا، اس میں بڑے بڑے لوگ جاتے تھے، ہر ایک قسم کا سوال لے کر اس کا ان کو جواب دیا جاتا تھا. زیویا ایک مشنری تھا کرسچین، وہاں گیا، دربار لگ رہا تھا، جا کر سوال کیا کیا what does it profit a man if he gains the possessions of the old world and loses one's own soul. کیا ہوا اگر تم ساری دنیا کے مالک بن گئے، جسمانیت تو اس کے تعلقات میں بڑے ماہر ہو گئے، اگر آپ نے اپنی ویری سیلف کو نہیں پہچانا. انسما آتا ہے جب جسم کو چھوڑنا پڑتا، وہ چھوڑنے والی شکتی ہم ہیں.